الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سنت طریقہ جو ہے اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان بھی جنت کا راستہ آسان کرنا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے گا دنیا میں بھی اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، سہل ہو جائے گی، اطمینان والی ہو جائے گی، اور قیامت کے دن بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ ناظرین، ہم کھانے کی سنتیں ذکر کر رہے ہیں، 13 سنتیں پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اگلی سنت ہے کہ کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا، یعنی برتن کے بیچ میں یا دوسرے کنارے سے نہیں شروع کرنا چاہیے۔ البتہ اگلی سنت اس سے آگے یہ آ رہی ہے کہ اگر دسترخوان پر مختلف کھانے ہوں تو ہاتھوں کو گھمانا جائز ہے، یعنی اس طرف اور کھانا پڑا ہے، اس طرف اور کھانا پڑا ہے، اس طرف اور کھانا پڑا ہے، مختلف کھانے ہیں، ڈیفرنٹ ڈشز ہیں، تو آدمی جو ہے وہ دوسری ڈش چیک کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی کھانا اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کھانا ایک جیسا، مثلا چاول ہے، بریانی ہے اور وہ پوری پلیٹ بھری ہوئی ہے، تو اپنے آگے سے اس کو کھانا چاہیے، دوسرے کے آگے سے نہیں کھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کھانے کے اندر گوشت ہے تو آدمی جو ہے وہ اپنے آگے گوشت نہیں ہے، دوسرے کے آگے گوشت ہے تو اس کے آگے سے گوشت اٹھا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اگلے سنت ہے کہ کھانے میں پھونک نہ مارے۔ اسی طرح ایک سنت کھانے کی یہ ہے کہ گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا، یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شہد کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص شہد استعمال کرتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور گوشت کا بڑا پارچہ بھنا ہوا ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا درست ہے۔ اسی طرح کھانا بھی جائز ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا جو ایک حصہ تھا گوشت کا بھنا ہوا، اس کو چھری کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کر کے کھایا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے بھنا ہوا گوشت اسی طرح سے کھایا، یعنی بڑا حصہ جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، تو دونوں طرح سے جائز ہے۔ اسی طرح گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کی بجائے دانتوں سے نوچ کر بھی کھانا جائز ہے، اور یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مزیدار بھی لگتا ہے اور یہ ہضم ہونے کے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اگلی سنت ہے کہ تیز گرم کھانا نہ کھائیں بلکہ اس کو ٹھنڈا ہونے لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو منہ جلنے سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے اور کھانا کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگلی سنت ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اس کو بلا لینا، اس کو بھی دعوت دے دینا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ کھا لے، ٹھیک ہے، وہ پیٹ بھر لے، ہماری خیر ہے، یعنی دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا یا اس کو کھانا دے دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح اس گھر کے اندر بڑی خیر و برکت ہوتی ہے جہاں کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو، یعنی کھانا کھایا، کھانے کے بعد، جیسے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، اسی طرح کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھویا جائے تو اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں، کلی کرنا بھی سنت ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتن کو چاٹ لینا، یعنی بالکل صاف کر دینا انگلیوں کو، اس میں بھی برکت ہے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے سنت کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کھانا کھانے میں جب کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنی ہیں تو پہلے درمیان والی بڑی انگلی، اس کے بعد شہادت والی انگلی، اور اس کے بعد پھر انگوٹھے کو چاٹنا چاہیے، یعنی پہلے اس انگلی کو چاٹنا چاہیے، پھر اس انگلی کو، شہادت والی انگلی کو، پھر اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹنا چاہیے، یہ ترتیب ہے۔ ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی ہو تو ان کو ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں سے پونجھ لینا، یعنی ہاتھوں کو ہاتھوں کے ساتھ پونجھ لینا، اور اسی طرح ایڑیوں کے ساتھ پونجھ لینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں، یہ کھانے کی قدر ہے کہ کھانے کا جو دسترخوان ہے وہ ہمارے سامنے صاف ہو اور اس کے بعد انسان اٹھے، تو یہ بھی سنت ہے۔ البتہ اگر جلدی ہو انسان کو کھانے کے بعد یا دستر اٹھانے میں
اٹھانے والوں کو مشقت ہو، جگہ کم ہو، تو پہلے اٹھ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے، میز پر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت نہیں ہے۔ البتہ مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر کھانے میں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ اگر دعا پڑھی جائے تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی اور کے دسترخوان پر کھانا کھائے، دعوت کی ہو کسی نے، تو اس میں یہ دعا پڑھنا، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، کہ اے اللہ اس کو تو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، اور اس کو تو پلا جس نے ہمیں پلایا، یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا اور ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وارزقہم خیرا منہ، کہ اے اللہ ان کو تو برکت دے، جو تو نے دیا یعنی تو نے عطا کیا ہے اس میں برکت دے، اور ان کو اس سے بہتر عطا کر۔ ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں جو کہ مہمان، جو اگر کسی کے ہاں بندہ مہمان بنے تو میزبان کو یہ دعا دینا، اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی دعائیں منقول ہیں۔ تو بہرحال کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔